السلام علیکم۔ غریب لکڑہارا اور 7 پریاں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے پاس کوئی کاروبار نہ تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ وہ اپنا سامان شہر جا کر بیچے۔ اگلے دن ہی وہ شہر کے لیے روانہ ہو گیا تو اس کی بیوی نے اسے روکا اور کہا، اپنے ساتھ یہ کچھ کھانا بھی لیتے جائیں، آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ لکڑہارا کھانا لے کر روانہ ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ وہ بہت زیادہ تھک گیا تو اس نے ایک کنواں دیکھا۔ اس کے پاس ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں وہ لیٹ گیا اور اسے نیند آ گئی۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ کھانا کھا لے۔ تو اس نے جب اپنا کھانا کھولا تو اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں۔ اس نے کہا، میں 1 کھاؤں، 2 کھاؤں یا 7 کی 7 کھا جاؤں۔ اس کنویں کے اندر 7 پریاں رہتی تھیں۔ ان پریوں نے سمجھا کہ وہ لکڑہارا ہمیں کہہ رہا ہے تو وہ خوف زدہ ہو گئیں اور کہنے لگیں، یہ کیسی مخلوق ہے جو پریاں کھاتی ہے؟ پھر ان 7 کے 7 پریوں نے مل کر سوچا کہ سب سے بڑی پری اوپر جائے اور کہ وہ لکڑہارے سے پوچھے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر سب سے بڑی پری اوپر چلے گئی اور لکڑہارے سے کہنے لگی، تمہیں جو چاہیے لے لو، مگر ہماری جان بخش دو۔ یہ سن کر لکڑہارا زور زور سے ہنسنے لگا، ہا 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 ہا، اور اس نے کہا کہ تم لوگوں کو میں بخش دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ تم مجھے سونے کے انڈا دینے والی مرغی دو گے۔ یہ سن کر پریوں نے کہا، جی ہاں، ٹھیک ہے، ہم تمہیں دیں گے۔ لکڑہارا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور پریوں نے انہیں ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی دی اور کہا، جب تم اس سونے کے انڈا دینے والی مرغی دو گے۔ یہ سن کر پریوں نے کہا، جی ہاں، ٹھیک ہے، ہم تمہیں دیں گے۔ لکڑہارا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور پریوں نے انہیں ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی دی اور کہا، جب تم اس سے انڈا لینا چاہو تو کہنا، اے مرغی اپنا کارنامہ دکھا، اور یہ تمہیں انڈا دے دے گی۔ لکڑہارا واپس کی طرف مڑ گیا اور اپنے گاؤں جانے لگا تو پری نے اسے پیچھے سے آواز دی اور کہا، یہ مرغی صرف دن میں 1 بار انڈا دے گی۔ یہ سن کر لکڑہارا پھر بھی خوش تھا اور وہ اپنے گھر واپسی جانے لگا۔ راستے میں اسے رات بہت ہو گئی۔ اس نے ایک بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، دروازہ کھولو رحم دل بڑھیا۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا اور کہا، تم کون ہو بیٹا؟ تو اس نے کہا، اماں جی، میں ایک لکڑہارا ہوں۔ میں اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ مجھے رات ہو گئی۔ مہربانی کر کے کیا آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دیں گی؟ تو بڑھیا نے کہا، ہاں کیوں نہیں بیٹا، اندر آ جاؤ۔ وہ لکڑہارے کو اندر لے گئی اور اس نے اندر جا کر لکڑہارے کو ایک گلاس میں دودھ دیا اور کہا،
تم بیٹا یہ پی لو، تمہیں کمزوری نہیں ہوگی۔ تو لکڑہارے نے کہا، اماں جان آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں پناہ بھی دی اور اب میرا خیال بھی رکھ رہی ہیں۔ اس نے کہا، یہ تو میرا فرض ہے بیٹا، اب تم یہ بتاؤ تم کہاں جا رہے تھے؟ تو لکڑہارے نے کہا، اماں جی میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں اور یہ مرغی مجھے پریوں سے حاصل ہوئی ہے۔ یہ مرغی ہر روز ایک سونے کا انڈا دے گی جس سے میں امیر ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر بڑھیا کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے لکڑہارے سے کہا، بیٹا تم سو جاؤ، میں اس مرغی کا دھیان رکھتی ہوں۔ لکڑہارا یہ سن کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے میں جا کر سو گیا۔ بوڑھی اماں بہت چالاک تھی، اس نے اسی طرح کی ایک مرغی رکھ دی اور اصلی مرغی کو وہاں سے اٹھا لیا۔ جب صبح لکڑہارا اٹھا تو اس نے بوڑھی اماں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا معاملہ بتایا تو اس کی بیوی ہنس پڑی، بھلا کوئی مرغی بھی سونے کا انڈا دے گی؟ تو اس کا لکڑہارے نے کہا، ہاں ابھی تم دیکھنا۔ یہ کہہ کر لکڑہارے نے کہا، اے مرغی چل اب اپنا کارنامہ دکھا۔ لکڑہارے نے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کہا مگر مرغی نے اپنا کارنامہ نہ دکھایا۔ اس پر لکڑہارے کی بیوی دوبارہ ہنس پڑی اور کہا، میں نے تو پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ کوئی مرغی تم سونے کا انڈا نہیں دے سکتی، ان پریوں نے تمہیں بے وقوف بنا دیا۔ لکڑہارا بہت غصے میں تھا، اس نے اس مرغی کو اٹھایا اور دوبارہ پریوں کے کنویں کے پاس چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے پھر سے یہی الفاظ دہرائے، ایک کھاؤں، دو کھاؤں یا ساتوں کی سات کھا جاؤں۔ اس پر پریاں بہت غصے میں آ گئیں اور دوبارہ بڑی پری نے اوپر آ کر پوچھا، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس پر لکڑہارے نے کہا، تم نے مجھے بے وقوف کیسے بنا دیا؟ پری نے کہا، ہم نے تو تمہیں اصل مرغی دی تھی، تم کیا یہاں سے جاتے ہوئے کسی کے گھر رکے تھے؟ تو لکڑہارے نے کہا، ہاں میں رکا تھا۔ پری نے کہا، کسی بڑھیا کے گھر رکے تھے؟ تو لکڑہارے نے کہا، ہاں۔ اس پر پریوں نے کہا، پھر اسی بڑھیا نے تمہیں دھوکہ دے دیا۔ یہ کہہ کر اس نے لکڑہارے کو ایک جادوئی چھڑی دی اور کہا، تم یہ جادوئی چھڑی لے کر اسی بڑھیا کے گھر جاؤ، اگر وہ تمہیں مرغی نہ دے تو اس چھڑی سے کہنا، اے چھڑی اپنا کارنامہ دکھا، تو یہ چھڑی اپنا کارنامہ دکھانا شروع کر دے گی۔ یہ سن کر کسان نے پری سے کہا، اگر یہ بات جھوٹ ہوئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تم سب کو کھا جاؤں گا۔ تو یہ کہہ کر کسان وہاں سے بڑھیا کے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس نے بڑھیا کے دروازے پر دستک دی تو بڑھیا نے دروازہ کھولا اور کہا، اب تمہیں کیا چاہیے؟ تو کسان نے کہا، میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا، ہاں آ جاؤ۔ تو کسان اس کے گھر کے اندر چلا گیا اور اس نے بڑھیا سے کہا، چپ چاپ میری مرغی مجھے واپس دے دو، نہیں تو دیکھنا تمہارے ساتھ میں کیا کروں گا۔ تو بڑھیا کہتی ہے، کر لو جو کرنا ہے، میں مرغی نہیں دوں گی۔ تو کسان کہتا ہے
کہ دے دو، نہیں تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بڑھیا دوبارہ یہی کہتی ہے۔ کسان جادوئی چھڑی سے کہتا ہے، اے چھڑی اپنا کارنامہ دکھا۔ تو چھڑی زور زور سے بڑھیا کو مارنے لگتی ہے۔ بڑھیا کی چیخیں دور دور تک سنائی دینے لگتی ہیں۔ بڑھیا چیختی چلاتی ہے، کوئی مجھے بچاؤ۔ کوئی اس کی آواز نہیں سنتا۔ تو بڑھیا کہتی ہے، ٹھیک ہے میں مرغی دے دوں گی، اب اس چھڑی سے کہو رک جائے۔ تو لکڑہارا کہتا ہے، اے چھڑی اپنا کارنامہ دکھانا بند کر۔ تو چھڑی بڑھیا اسے مرغی دے دیتی ہے۔ لکڑہارا وہ مرغی لے کر اپنے گھر کی طرف واپس آتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر آتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، چل اب دیکھ یہ مرغی کیسے تجھے کارنامہ دکھائے گی۔ اس کی بیوی پھر سے کہتی ہے، تمہیں پھر سے تو نہیں کہیں انہوں نے الو بنا دیا، اور وہ کارنامہ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ لکڑہارا مرغی سے کہتا ہے، اے مرغی چل اب اپنا کارنامہ دکھا۔ کچھ منٹ بعد ہی مرغی ایک سونے کا انڈا دے دیتی ہے۔ اس پر اس کی بیوی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، اب تو ہم مزید اس طرح کے انڈے حاصل کر کر دن بہ دن امیر ہو جائیں گے، اور اب ہم اپنا کاروبار بھی شروع کریں گے۔ دوستو آج کی کہانی ہماری ختم ہوئی۔ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اب اپنی نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔